الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگ، مختصر آیت کا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا. لیکن اس مختصر ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی زبردست طریقے سے متنبع فرمایا ہے. یہ مسلمان کو ہر وقت پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے. بہت ضروری ہے. اس کے بغیر نہ ہماری نماز قبول ہے، نہ تلاوت قبول ہے، نہ تسبیح قبول ہے، نہ کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے کوئی اس کے بغیر. اب آپ ہی بتاؤ یہ کتنی ضروری بات ہے اس کا جاننا کہ کس شرط کی بنا پر ہمارا عمل قبول ہوتا ہے. اس شرط کا جاننا کتنا ضروری ہے بتاؤ. اگر آدمی یا کوئی مومن مرد یا عورت اس سے ناواقف ہے، پوری زندگی اس نے عمل کیا، اب عمل میں سب آ گیا، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، نماز، تلاوت، ذکر، تہجد، حج، عمرے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اللہ کے راستے میں نکلنا، سب آ گیا. یہ قبول اسی وقت ہوگا جبکہ اس کی شرط پائی جائے. اور وہ شرط بھی کتنی آسان اللہ تعالیٰ نے بتا دی. پتہ ہمیشہ یاد رہے، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی میں شرط ہے. اس کے بغیر کوئی آدمی جنت میں جا ہی نہیں سکتا اس کلمے کے بغیر. جب تک یہ کلمہ نہیں پڑھے گا. اچھا
اگر جنت میں اول وہلے میں جانا ہے، مرتے ہی، اور اونچے درجات اگر ہمیں چاہیے، تو صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے. کلمہ کیا ہمیں سبق دیتا ہے، اس پر جو اگر ہمارا عمل ہو جائے تو انشاءاللہ دخول جنتی اول وہلے میں ہوگی. اس لیے اسی کلمے سے میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، اور مناسبت بھی ہے، جماعت بھی آئی ہے آج وقت، تو اسی عنوان پر میں بیان کر دیتا ہوں. بس کلمے پر میں نے کہہ دیا آپ لوگوں کو، جماعت کا ساتھ دینا. دیکھو یہ کتنا ضروری ہے، یہی چیز لے کر وہ جاتے ہیں، بس کلمے والی محنت. تو وہ کلمے والی محنت کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. ہم ناواقف ہیں، کلمہ پڑھ بھی لیتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ محنت کیا ہے اس کا پتہ نہیں. اس لیے بہت خسارہ ہے. ان الانسان لفی خسر، انسان بہت خسارے میں ہے. تو وہ کون سی چیز ہے جو کلمہ ہمیں بتا رہی ہے؟ یاد رکھنا، دو چیزیں، کلمے کے دو چیزیں، لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے محمد الرسول اللہ. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معنی تو ہم سمجھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن کیا کہنا چاہتے ہیں اس کلمے سے کہ جس کا پڑھنا بھی ضروری، عمل کرنا بھی ضروری. اس کے بغیر کوئی آدمی اول وہلے میں جنت میں نہیں جائے گا. تو کیا ہے اس کے اندر، کلمے کے اندر؟ دو چیزیں ہیں، یاد رکھنا اس بات کو. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس سے کیا نکلتا ہے معلوم؟ نہ ہمارا نفس معبود ہے، نہ دنیا معبود ہے، نہ میری دکان معبود ہے، نہ میرے بیوی بچے معبود ہیں، نہ میری خواہش معبود ہے، نہ میرے دوست احباب معبود ہیں، نہ معاشرہ معبود ہے. کوئی معبود نہیں. یہ معنی اس کا اللہ ہی معبود ہے. کیا مطلب؟ میرا نفس ایک تو چاہتا ہے کہ میں یہ کروں، میرا اللہ نہیں چاہتا کہ نہیں یہ مت کرنا. تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ آدمی کس کو ترجیح دیتا ہے؟ اللہ کے حکم کو. نفس کی بات نہیں مانتا تو آپ نے گویا لا الہ الا اللہ پر عمل کر لیا. اور محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، وہی جو میں کہوں وہی کرنا پڑے گا. اب ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ کا کیا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یوں فرمایا یہ میرے رسول ہیں، یہ جو آپ کو بتاوے اور یہ جو عمل کر کے آپ کو دکھاوے، اس طرح زندگی گزارنا، یہ ہے محمد الرسول. اب اور زیادہ خلاصہ یاد رکھنا. لا الہ الا اللہ سے پتا چلا بس اللہ ہی کے لیے کرو جو کچھ کرنا ہے. محمد الرسول اللہ سے پتا چلا وہی طریقہ اپناؤ جو ہمارے رسول کا ہے. خلاصہ اب نکلا اللہ ہی کے لیے کرو، اس کو بولتے ہیں اخلاص. وہی طریقہ اپناؤ جو میرے رسول کا ہے، اس کو بولتے ہیں سنت. اب خلاصہ نکلا دو چیزیں،
کلمے کا خلاصہ اخلاص اور اتباع سنت، یہ ہے کلمے کا تقاضا. اس کے بغیر ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. بہت ضروری بات ہے. نہیں نماز قبول، نہیں تلاوت قبول، نہیں حج عمرے قبول، ان دو چیزوں کے علاوہ اخلاص بھی ہو، اتباع سنت. یہ کلمے سے پتا چلا. اللہ فرماتے ہیں جو میں نے آیت تلاوت کی، چھوٹا سا ٹکڑا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقین ہی کا عمل قبول کرتا ہے، غیر متقیوں کا نہیں. چاہے وہ یہ سمجھے کہ میں نمازی ہوں، اللہ کے راستے میں بہت خیرات کرتا ہوں، صدقات، حج عمرے کرتا ہوں، جب تک تقوی نہیں ہوگا زندگی میں، تقوی یعنی یہی جو دو باتیں میں نے آپ کو بتائی، اخلاص اور اتباع سنت، یہ بھی تقوی کا مفہوم ہے. تقوی کے مفہوم تو بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ایک مفہوم ہے. تو جب تک ہمارے عمل میں اخلاص اور اتباع سنت نہیں ہوگی، کوئی عمل قبول نہیں. اب ہم کیا سمجھتے معلوم؟ پوری زندگی میں نے نمازیں پڑھی، پوری زندگی میں نے قرآن کی تلاوت کی، ہزاروں میں نے قرآن ختم کیے، لیکن یہ اگر چیز نہیں ہے اس کے اندر اخلاص اتباع سنت تو قبول نہیں. یہ میں نہیں کہتا، اللہ فرماتے ہیں اور بہت تاکید کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، انما یہی بات ہے، متقین ہی کا عمل قبول ہوگا، اس کے علاوہ کسی کا عمل قبول نہیں ہوگا. اب بتاؤ، ہمارے اندر یہ دو چیزیں ہیں. کامل اخلاص ہونا چاہیے، اللہ اسی کو قبول فرماتا ہے. اگر 10% بھی اخلاص میں کمی آ گئی، نفس کے لیے کیا، شہرت کے لیے کیا، حب جاہ کے لیے کیا، میرا نام روشن ہو اس لیے کیا، مجھے کوئی عبادت گزار سمجھے اس لیے میں نے کیا، یہ کام قبول نہیں ہوگا. 10% بھی یہ نیت آ گئی تو قبول نہیں ہوگا. لوگ مجھے سمجھے کہ میں نماز کا پابند ہوں، بس اتنا بھی اس طرح خیال آ جائے اور اس لیے وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، تکبیر اولیٰ کے پہلے سب پوری زندگی نماز پڑھے گا، قبول نہیں. دو چیزیں ضروری ہے مسلمانوں، معمولی مت سمجھنا اس کو. اور یہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ دو چیزیں جب زندگی میں ہوگی، جب ہی آپ کو زندگی کا لطف ملے گا. اس کے بغیر صحیح معنوں میں عمدہ زندگی، پاکیزہ زندگی جس کو بولتے ہیں، راحت والی، سکون والی، الجھنوں کے بغیر والی زندگی، یہ میسر ہو ہی نہیں سکتی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. دو چیزیں بیان فرمائی. من عامل صالحا، نیک عمل کرے، اور نیک عمل وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. وهو مؤمن یعنی ایمان بھی ہو، اللہ ہی کے لیے ہو. تو اس آیت میں بھی دو چیزیں بیان فرمائی. تو اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے، عمدہ زندگی دیں گے، سکون والی، لطف والی زندگی ہم دیں گے. جنت کا نمونہ دنیا میں ہوگا. اگر یہ نہیں ہوگا تو دنیا بے چین ہوگی، پریشان ہوگی، سب کچھ ہونے کے باوجود. یہ دو چیزیں اصل نکلی، اخلاص اور اتباع سنت. یہ دو چیزیں اگر ہوگی ایک ساتھ میں تو ہمارا عمل قبول ہے، ورنہ قبول نہیں. نماز بھی قبول نہیں ہے. آپ تعجب کریں گے. یہ تو اللہ کا احسان مانو کہ اللہ توفیق دیتا ہے. بس کرتے رہو، ڈرتے رہو. یہ دو لفظ یاد رکھو. ہمارے بزرگان فرماتے ہیں کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. معلوم نہیں کہ اللہ قبول کرے یا نہ کرے، بس میں تو کرتا رہتا ہوں. اللہ کوئی بھی عمل قبول کر لے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرتے رہیں گے، ڈرتے رہیں گے. ہم اپنے عمل پر نظر نہیں رکھیں گے.
کہ میں تو نماز کا پابند ہوں، میں تو تلاوت کا پابند ہوں، میں تو ہر وقت اللہ کے راستے میں نکلتا رہتا ہوں، میں سال میں ایک چلہ دیتا رہتا ہوں، ہر مہینے میں 3 نہیں، یہ تو کبھی اپنی زبان پر مت لاؤ، اپنے دل میں بھی اس کا خیال مت لاؤ، کر کے بھول جاؤ اور ڈرتے رہو کہ معلوم نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں۔ اس لفظ کو معمولی مت سمجھنا، اللہ قبول کرے یا نہیں، ڈرتے رہو۔ آپ کو پتا ہے حضرت عامر بن عبداللہ بہت بڑے تابعی ہیں، پوری زندگی انہوں نے عبادت کی، دعوت و تبلیغ کی، ہر وقت بس عبادت کے لیے فارغ، تابعی ہیں بہت بڑے، اس زمانے کے مشہور۔ وفات کا وقت آیا، بہت رو رہے تھے، زاروں قطار۔ کسی نے پوچھا وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے، حضرت آپ جیسے روئیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ کیوں روتے ہیں آپ نے تو پوری زندگی عبادت کی، پوری زندگی آپ نے تو اللہ کے لیے وقف کر دی، آپ پھر کیوں روتے ہو؟ کیا فرمایا معلوم؟ انہوں نے فرمایا میرے سامنے یہ آیت گونج رہی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کا عمل قبول کرتا ہے، اور میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں متقین میں سے ہوں۔ اتنا بڑا تابعی، پوری زندگی عبادت میں وقف کر دی، کوئی دنیا کا کام نہیں، اس کے باوجود ان کا خوف دیکھو، اس کو بولتے متقین، اس کے باوجود ان کا تقویٰ دیکھو۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں کہ میں متقین میں سے ہوں یا نہیں، اور اللہ یوں فرماتا ہے جو متقین ہوگا اسی کا عمل قبول ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک معمولی سا بھی جو عمل قبول فرما لے گئے، میرا پر یاد رکھنا اس بات پر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجلے صحابہ میں سے ہیں، ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، مسواک آپ کے ہاتھ میں رہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک آپ کے پاس رہتی، تکیہ آپ کے پاس رہتا، ہر وقت گھر میں آنا جانا، اتنے خدمت گزار تھے عبداللہ بن مسعود، پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی، ان کے گھر والوں نے، ان کی ماں نے، سب نے۔ وفات کا جب وقت آیا زاروں قطار رو رہے تھے، کسی نے پوچھا حضرت آپ روتے ہیں؟ تو کیا کہا معلوم؟ کہ اگر ادھر صحابی رسول تھے، ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا تھا، راضی ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ان کا خوف دیکھو، اللہ کا ڈر دیکھو کتنا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ یہ پوری زندگی میں نے عمل کیا، مجھے معلوم ہو جاوے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ایک عمل کو قبول کیا، تو میرے لیے ساری دنیا بھر کر سونا بنا دیا جاوے اور اس پر مجھے قبضہ کر دیا جاوے، اس سے بھی زیادہ پسند مجھے یہ ہے کہ اللہ میرے ایک عمل کو قبول کر دے۔ اب آپ ہی بتاؤ آج کل ہماری حالت کیا ہے؟ بس دنیا مل جاوے، خوش، ہمیں اس کی فکر نہیں کہ میری نماز قبول ہو جاوے، میرا ذکر قبول ہو جاوے، میری دعا قبول ہو جاوے، میرا اللہ کے راستے میں وعظ کہنا قبول ہو جاوے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، میری عبادت قبول ہو جاوے، اس کی ہمیں فکر نہیں۔ حالانکہ یہ اصل تو فکر کی بات ہے، انشاءاللہ اس کی اگر ہم نے جو فکر کر لی، اللہ ہماری دنیا کی فکر لے لے گا۔ حدیث میں ہم اس کی فکر کریں، اللہ کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں، اعمال کی قبولیت کی فکر کریں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہماری دنیا کی فکر اور لے گا، اپنے ذمے لے لے گا، ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی، دنیا کے کاموں کو آسان فرما دے گا، اور جتنے بھی آج پریشانیاں ہیں اور جتنے بھی حالات ہیں اللہ تعالیٰ ان حالات کو سازگار بنا دے گا، اور پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا، اور مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ اصل چیز سے ہم نہ واقف ہیں آج، کتنی افسوس کی بات ہے، یہ اصل ہے جڑ۔ ایک بہت بڑے صحابی رسول
جن کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، ان کو یہ لقب ملا تھا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ وہ یوں فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری ایک نماز قبول ہو گئی، لیکن دنیا میں معلوم نہیں ہوگا، جو کچھ ہے مرنے کے بعد، اس لیے دنیا میں کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ کیا فرمایا؟ مجھے معلوم ہو جائے میری ایک نماز اللہ نے قبول فرما لی تو مجھے ساری دنیا اور ساری دنیا بھر کر دولت ملے، اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں تو یہ ہمارا معیار ہونا چاہیے پسندیدگی کا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو خلیفہ راشد ہیں وہ یوں فرماتے ہیں، ایک شخص کو خط لکھا، نصیحت لکھی، اور کیا فرمایا کہ میں آپ کو تقوی کی تاکید کرتا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہنا، عمل کرتے رہو، ڈرتے رہو۔ میں اس کی تاکید کرتا ہوں، کیوں معلوم؟ اس لیے کہ اہل تقوی کے علاوہ پر، ان کے علاوہ پر رحم نہیں کیا جاتا دنیا میں۔ اس سے پتا چلا آج دنیا میں مسلمان کیوں پریشان ہیں، کیوں ہمارے اوپر کوئی مہربان نہیں ہے، کیوں رحم نہیں کیا جاتا، اللہ کی طرف سے اچھے حالات کیوں نہیں آتے؟ تو فرمایا اہل تقوی کے علاوہ پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ اگر ہمیں اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے تو تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ اہل تقوی کے علاوہ کا عمل بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ بات بیان فرمائی، جو اہل تقوی ہوں گے، عمل کرتے بھی رہیں اخلاص کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ، تو ان کا عمل قبول بھی ہوگا، اور اہل تقوی کے علاوہ کو ثواب بھی نہیں دیا جاتا۔ یہ بیان فرمایا، اور یوں فرمایا اگر تقوی اختیار نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ آج کے جو حالات ہیں نا، اس کی اصل جو ہے وہ میں قرآن حدیث کے اصل سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے اس کی۔ تو یاد رکھنا، جب تک ہمارے اندر تقوی نہیں آئے گا قبول نہیں ہوگا ہمارا عمل، اور عمل کرتے بھی رہو اور ڈرتے بھی رہو کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ ہمارا کون سا عمل قبول کرے یا نہ کرے، اللہ بے نیاز ہے۔ اور یاد رکھنا، جب اللہ قبول کر لے گا تو معمولی عمل بھی جو قبول ہو گیا تو اس کی قیمت پوری دنیا نہیں چکا سکتی۔ میں آپ کو ایک مختصر واقعہ سناؤں گا۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، غور سننا، وہ اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتا تھا، بہت صدقات و خیرات اور عبادت بھی کرتا تھا، لیکن اس کا جو ممتاز جو وصف تھا وہ اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرنا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تو جاتے ہی رہتے تھے کوہ طور پر مناجات کے لیے، اللہ تعالیٰ بلاتے رہتے تھے، تو راستے میں وہ آدمی ملا۔ اس آدمی نے پوچھا کہ آپ اللہ سے سرگوشی اور مناجات کے لیے جاتے ہیں تو ذرا میرے بارے میں پوچھ لینا، میں اتنا صدقات اور خیرات کرتا ہوں، وہ قبول بھی ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، میں پوچھ لوں گا۔ گئے، باتیں جو کرنی تھی ہو گئی۔ اخیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت فرمایا کہ تیرا ایک بندہ میرا امتی رستے میں ملا تھا، اس نے مجھ سے یہ دریافت کروایا ہے کہ میں صدقات و خیرات جو اللہ کے راستے میں کرتا ہوں وہ قبول بھی ہے یا نہیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ آج تک جتنے صدقات و خیرات کیے اس میں سے صرف 8 آنے قبول ہوئے، بس کوئی قبول نہیں ہے، لاکھوں کروڑ روپے سب بیکار، میں نے صرف 8 آنے قبول کیے ہیں، بس یہ کہہ دینا۔ دیکھا، اس لیے کرتے رہو، معمولی بھی عمل قبول ہو جائے میرا پار ہے۔ پوری زندگی ہم نے تسبیح پڑھی کروڑوں کی تعداد میں، ایک سبحان اللہ جو قبول ہو جائے نا میرا پار ہے۔ پوری زندگی ہم نے نماز پڑھی، ایک سجدہ قبول ہو گیا میرا پار ہے۔ پوری زندگی ہم نے حج عمرے کیے، ایک قدم جو قبول ہو جائے کامیاب ہو گئے۔ یاد رکھنا اس بات کو، ایک بھی قبول جو ہو جائے کامیاب ہو گئے۔
تو اس کو پتا نہیں تھا اس بندے کو کہ 8 آنے قبول کا مطلب کیا، اور اللہ قبول فرما لے گئے. کیا ہوا معلوم؟ یہ آدمی ذرا غصے میں آ گیا کہ میں نے پوری زندگی لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے، اس میں سے صرف اللہ نے 8 آنے قبول کیے. ایک کام کرنا، یہ موسیٰ، یہ ہمارے نبی، اب دوسری مرتبہ جانا ہو تو اللہ سے کہہ دینا مجھے وہ 8 آنا واپس کر دو، مجھے نہیں دینا ہے. یہ کیا صرف 8 آنے قبول؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، میں کہہ دوں گا. گئے دوسری مرتبہ جانا ہوا، یا اللہ وہ بندہ تو ایسا کہتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں، لو یہ 8 آنے واپس. اب کیا ہوا معلوم؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس آدمی کو اتنا کہہ دینا کہ یہ 8 آنے جب بھی آپ بازار جاویں کوئی چیز خریدنے کے لیے تو ایک پلڑے میں اس کو رکھنا اور دوسرے پلڑے میں جو چیز آپ کو خریدنا ہو اس کو رکھنا. اس 8 آنے کے مقابلے میں اگر وہ چیز جھک جاوے تو خرید لینا. تو کہا کوئی حرج کی بات نہیں. وہ قبول والے 8 آنے تھے، اللہ کی مقبولیت والے تھے. بازار جاتا، پہلی مرتبہ گیا تو کوئی چیز خریدنی تھی، دوسرے پلڑے میں رکھی، 500 گرام رکھی، کلو رکھی، لیکن 8 آنے والا پلڑ جھکا رہا، وہ اٹھا ہوا ہے. 5 کلو رکھی، 10 کلو رکھی، لیکن یہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا. یہ حیرت میں پڑ گیا. یہاں تک کہ دوسری چیزیں رکھی، یہاں تک کہ سونا چاندی رکھا گیا پورا پلڑا بھر کے، لیکن 8 آنے کا مقابلہ نہیں کر. یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور ہو گئی، یہ تو جادو کی اٹھنی ہے، یہ اٹھنی تو جادو کی ہے، معلوم ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ بڑے پلڑے میں اس کو رکھا گیا اور دوسری چیز سامنے رکھی گئی، لیکن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام پر، یہ موسیٰ ان کو کہہ دو اس 8 آنے کے مقابلے میں 7 آسمان اور 7 زمین بھی رکھ دیں گے، مقابلہ نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ وہ 8 آنے میری قبولیت کے تھے. میں جس کو قبول کر لوں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یاد رکھنا اس بات کو. اس لیے اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، جو قبول وہی عمل ہوگا جو تقوی والا ہوگا. اس لیے معمولی مت سمجھنا ایک سبحان اللہ جو قبول ہو جائے. علامہ ابن سعد نے طبقات کبریٰ بڑی زبردست کتاب ہے معتبر، اس کے اندر ایک مختصر واقعہ لکھا ہے. انہوں نے فرمایا ایک بہت بڑے بزرگ تھے مصر میں، ابو المواہب شاذلی رحمت اللہ علیہ، ان کا سلسلہ بھی چلا ہے. بہت بڑے بزرگ تھے، بہت سارے مریدین ہوتے تھے ان کی خانقاہ میں. ان کا مستقل ایک ذکر ہے، مستقل ایک دائرہ ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا اور ان کی زبان سے ایک شعر نکلا ابو المواہب شاذلی رحمت اللہ علیہ سے. کون سا شعر معلوم؟ جو مشہور ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ شعر کب کہا اور کس نے کہا. وہ میں آپ کو پورا واقعہ سناتا ہوں، شان ورود میں سنا رہا ہوں آپ کو. تو ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو المواہب کی زبان سے یہ شعر نکلا محمد بشر لا کالبشر بل هو یاقوت بین الحجر. محمد انسان تو ہے لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، وہ الگ ہے. کیسا ہے معلوم؟ جس طرح پتھروں کے درمیان میں یاقوت پتھر بڑا قیمتی ہوتا ہے. پتھر تو ہے لیکن یہ پتھر سب سے نرالا ہے. تو اسی طرح انسان تو عام ہے، محمد بھی انسان ہے، لیکن محمد جو انسان ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ شعر کہا. اسی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور خواب میں زیارت کے بعد فرمایا یہ شعر اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا. اس شعر کی بنا پر اللہ نے آپ کی مغفرت بھی فرما دی اور ابھی سے جنت کا فیصلہ کر دیا. اور جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس شعر کے ساتھ جنہوں نے یہ شعر پڑھا ان تمام کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی. یہ ہے قبولیت. اب آپ ہی بتاؤ پوری زندگی میں کتنی عبادتیں کی، کتنا ذکر کیا انہوں نے اور کتنے حج عمرے کیے، کتنے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لیکن قبول کیا ہوا؟ یہ شعر محمد بشر لا کالبشر بل هو یاقوت بین الحجر. بس اتنا پسند آ گیا اللہ تعالیٰ کو. یہ ہے اللہ. کرتے رہو، ڈرتے رہو.
اس امید پر کہ معلوم نہیں میرا کون سا سبحان اللہ قبول ہو جاوے، میری کون سی نماز قبول ہو جاوے. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء نے اس بات کو بیان فرمایا ہے. کون محدث؟ حضرت یحییٰ بن اقسم رحمت اللہ علیہ، قاضی تھے مامون الرشید کے زمانے میں، عباسی خلیفہ. تو ان کا جب انتقال ہوا تو ان کے ایک شاگرد کو خواب میں زیارت ہوئی. انہوں نے فرمایا استاد صاحب کیا ہوا؟ اللہ کے سامنے پیشی کیا مسئلہ ہوا؟ انہوں نے کیا کہا معلوم؟ جب اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا تو اللہ نے پوچھا یحییٰ کیا لائے ہو؟ تو میں نے زندگی میں 55 حج کیے تھے. تو میں نے کہا یا اللہ میں نے تیرے لیے 55 حج کیے. اللہ نے فرمایا ایک بھی قبول نہیں جاؤ. یہ ہے ڈرتے رہنا. معمولی مت سمجھنا اس بات پہ، ایک دم مختصر بات ہے، اس لیے میں نے جلدی جلدی اس مضمون کو سمجھ لیا. وقت چاہیے اس کو سمجھانے کے لیے. تو کیا فرمایا؟ ایک بھی قبول نہیں. کہ میں نے کتنے قرآن ختم کیے؟ اللہ نے فرمایا ایک بھی قبول نہیں جاؤ. میں نے اتنے صدقات و خیرات کیے، ایک بھی قبول نہیں ہے. میں تو ڈر گیا اب میرا کیا ہوگا، میرا حشر کیا ہوگا. یا اللہ میرا کوئی عمل میں اب پیش نہیں کرتا، بس یا اللہ تیری رحمت لے کے آیا ہوں. سب بس ایک عمل ہے میرے پاس، تیری بارگاہ میں آیا ہوں ایمان کی حالت میں، اور یہ جو سفید داڑھی ہوئی ہے ایمان کی حالت میں، اب میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اس وقت یحییٰ اب تم نے کرینے کی بات کہی، اب تم نے صحیح بات کہی. اپنا عمل جتلا رہے تھے، میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنے قرآن پڑھے، میں نے اتنی تسبیح پڑھی، میں نے اتنے تہجد پڑھے، میں نے اتنا اللہ کے راستے میں صدقات کیا، میں نے اتنی خدمتیں کی، میں نے اللہ کے راستے میں اتنے چلے لگائے. یہ تم کہتے ہو؟ خبردار جو یہ زبان سے نکالا قبول نہیں ہوگا. معلوم نہیں اللہ کس کو قبول فرماوے. یوں کہو سب عمل کرنے کے بعد کہ اللہ قبول فرماوے، بس اللہ رحم کا معاملہ فرماوے. اس بات کو معمولی مت سمجھنا. تو کیا فرمایا؟ یہ یحییٰ اب تم نے سلیقے کی بات کی، اب تم نے کرینے کی بات کی، یہ ہے اصل. جاؤ تیرا کوئی عمل قبول نہیں، لیکن یہ جو اخیر میں تم نے جو بات کہی نے، اس بات پر میں نے تیری مغفرت کر دی. یحییٰ بن اقسم کا واقعہ بڑے بڑے محدثین نے بیان کیا ہے کتابوں میں. تب جا کے ان کو سکون ہوا. جنہوں نے اپنی زندگی قرآن حدیث میں لگا دی، ان کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اب بتاؤ ہمیں کتنا ڈرتے رہنا چاہیے، اس کلمے کی تقاضے پر کتنا عمل کرنا چاہیے. کلمہ پڑھ تو لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، معنی بھی پتا ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے وہ پتا نہیں. میں نے مختصر مطلب سمجھایا اس جماعت کی برکت سے. جماعت والوں نے کہا کہ ذرا تھوڑا جماعت کے بارے میں کہہ دینا، تو میں نے کہہ دیا، یہی مضمون کہہ دیا بس. تو جماعت آئی ہے، ذرا ان کا ساتھ دینا انشاءاللہ العزیز. یہ بات جو میں نے سمجھائی تھوڑا سا بھی ساتھ دیں گے جو قبول ہو گیا میرا پار ہے. کیسا معلوم؟ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک آدمی کا انتقال ہوا، وہ بزرگ تھے، تو ان کے جنازے میں بہت سارے لوگ شریک تھے. ایک آدمی جو بالکل فاسق فاجر تھا، کوئی عمل نہیں تھا دنیا میں زندگی میں، ان کا انتقال ہوا. امام راضی نے لکھا ہے تفسیر کبیر میں، جب وفات ہوئی تو اللہ کے یہاں پیشی ہوئی. خواب میں کسی کو بتایا اس آدمی نے، تو کہا کہ میں تو جنت میں ہوں، اللہ نے میری مغفرت فرما دی. لیکن تیرا تو کوئی عمل ایسا نہیں تھا، تو نے کون سا ایسا عمل کیا کہ فلاں اللہ والے کا جب انتقال ہوا ان کے جنازے میں شریک ہوا تھا، اور ان کی قبر پر میں نے 3 مٹھی مٹی ڈالی تھی. اللہ نے فرمایا میرے مقبول میرے ولی کی قبر پر تو نے 3 مٹھی جو مٹی ڈالی تھی یہ میں نے قبول کر لی، اسی پر تیری مغفرت جا. لے اللہ معلوم نہیں کس عمل کو قبول کرے، کہہ نہیں سکتے. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا ہر عمل کو کرتے رہو، ڈرتے رہو، معلوم نہیں کون سا عمل اللہ قبول فرمائے. یاد رکھنا اس بات کو. عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اس عنوان پر بیان کرنے والے تو بہت ہیں لیکن عمل کرنے والے بہت کم ہیں. تو اللہ مجھے اس سے بچائے کہ میں نے بیان تو کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا عمل ایسا نہ ہو. تو اللہ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.
procedure.